السلام علیکم، میں ہوں عائشہ بخش۔ رپورٹ کارڈ میں خوش آمدید۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اس اہم تعیناتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کا کافی دنوں سے انتظار تھا۔ وزیر مملکت اور چیئرمین نجکاری کمیشن محمد زبیر کو گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محمد زبیر مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک سب سے اہم جو ان کے لیے یا ان کی ترجیحات میں اوپر چیز ہوگی وہ کراچی اور سندھ میں امن و امان کی صورتحال اور پھر اس کے بعد اقتصادی ترقی۔ گورنر سندھ کا عہدہ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی کے انتقال کے بعد خالی ہوا تھا اور ان کے بعد سے اب تک سپیکر آغا سراج دورانی سندھ اسمبلی کے سپیکر میں قائم مقام گورنر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سندھ اور کراچی کے مخصوص حالات ہیں، ہم سب کے علم میں ہے۔ اسی پوری صورتحال پر سوال رکھیں گے نئے گورنر کا جو نام سامنے آیا ہے جنہیں تعینات کرنے جا رہی ہے حکومت، کس طریقے سے ہمارا پینل دیکھتا ہے۔ پینل میں کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہے مظہر عباس، یہاں میرے ساتھ ریاض عالم، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہے ارشاد بھٹی، ماروی سرمد صاحبہ، اس کے ساتھ ساتھ شہزاد چودھری اور بابر ستار صاحب۔ رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال آپ سب کے لیے، سندھ خصوصاً کراچی کی سیاسی صورتحال کے مد نظر کیا محمد زبیر کو گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ درست ہے؟ اگر آپ اس فیصلے کو ایک اچھا فیصلہ سمجھتے ہیں، اس سے اتفاق کرتے ہیں تو ہاں کا آپشن لے سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو مناسب نہیں سمجھتے تو نہیں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے۔ مظہر عباس صاحب، آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، زیادہ بہتر طور پر زمینی حقائق اور صورتحال کو جانتے ہیں، سب سے پہلے آپ کی رائے لینا چاہیں گے۔ یہ میرا خیال ہے بہتر فیصلہ ہے دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ جو زبیر صاحب ہیں وہ کافی ایکسیپٹیبل ہیں یہاں کی بزنس کمیونٹی میں بھی، اور سیاسی طور پہ بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے جب ان کے اس کا فیصلہ آیا تو میں نے ایم کیو ایم کے لیڈر آف دی اپوزیشن خواجہ اظہار الحسن صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کو گورنر بنا رہے ہیں اور ہمارے نزدیک یہ مناسب فیصلہ ہے۔ اسی طرح لگتا یہ کہ ساکھ ڈار صاحب جو پچھلے دنوں کراچی آئے تھے انہوں نے غالباً وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی اعتماد میں لیا تھا اس حوالے سے، اور میرا خیال ہے تقریباً تمام جو یہاں کے سیاسی حلقے ہیں انہوں نے اس پہ ایکسیپٹیبلٹی کا اظہار کیا ہے زبیر صاحب کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی کراچی سے ہے، یہیں سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور ایون ادروائز بھی ان کو ایک سافٹ پرسن سمجھا جاتا ہے۔ سیاسی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح ڈاکٹر ارشد العباد تھے اس طرح کا کوئی رول ان کا بنے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت بہت زیادہ متحرک ہے، مراد علی شاہ صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، تو اس لحاظ سے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن جس طرح ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گورنر کا ایک اہم رول رہا ہے، اس حوالے سے غالباً گورنر صاحب کا اپنا ایک رول رہے گا۔ لیکن اگر مسلم لیگ نون کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مسلم لیگ نون کے لیے گورنر ہاؤس بہت زیادہ اس جو ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ یہ کہ جو زبیر صاحب ہیں وہ بہت زیادہ مسلم لیگی نہیں ہیں، ان کا جو رول رہا ہے وہ بہت زیادہ ایسا نہیں رہا ہے۔ وہ ضرور میاں نواز شریف کی کیبنٹ کے بھی آدمی رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہیں، وہ چیئرمین ابھی تک ہیں، اس لحاظ سے وہ ضرور رہے ہیں، لیکن کوئی ایکٹیو مسلم لیگ کے وہ رکن نہیں رہے ہیں کبھی، تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے یہ ایک بہتر فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر فیصلہ اور ہاں کا آپشن لے رہے ہیں۔ بابر ستار صاحب، آپ اس کو کیسا فیصلہ سمجھتے ہیں، کیا آپشن لے کے ساتھ یہ بھی کتنا ایکٹیو، کیونکہ ہم نے محمد زبیر صاحب کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے بھی دیکھا ہے، ٹاک شوز میں آ کر نون لیگ کو سپورٹ کرتے بھی دیکھا ہے، ابھی جس طرح چیزیں چل رہی ہیں وہ باہر میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں، آپ پولیٹیکلی ایکٹیو ان کو کتنا دیکھتے ہیں یا آپ کو نظر آتا ہے وہ دکھائی دیں گے جو بھی مظہر صاحب بات کرتے ہیں، اور آپشن کیا لیں گے؟ دیکھیے مجھے تو خود لگتا ہے کہ اچھا فیصلہ ہے۔ ایک تو زبیر صاحب بڑے پالشڈ آدمی ہیں، جتنا ایکٹیو کوئی ٹیکنوکریٹ ہو سکتا ہے اتنے ایکٹیو زبیر صاحب نظر آتے ہیں، اور ہم نے کم از کم دیکھا ہے بڑا ایفیکٹولی یہ پیناما کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر بھی پی ایم ایل این کو جس طرح لوئلسٹ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس طرح وہ کرتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا ایک اپنا بزنس کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی جو افیلیشن ہے پی ایم ایل این سے شاید وہ 5-7 سال سے زیادہ نہ ہو، لیکن اس چھوٹے سے پیریڈ میں میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک کلوز گروپ ہوتا ہے پرائم منسٹر کے، اس گروپ میں وہ شامل ہیں، اور اس کانٹیکسٹ میں بے شک پی ٹی آئی کے ساتھ ہو مقابلہ ٹی وی کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر یا واٹس ایپ گروپس کے اوپر، وہ بڑا ایفیکٹولی اور فورسفلی پی ایم ایل این کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسرا ظاہر ہے مظہر صاحب نے ساری باتیں کی، کراچی میں ہر چیز سے اگری کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے شاید ایک اور بھی فیکٹر ہو، یہ بھی سننے میں آیا، مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کتنی ٹھیک ہے کتنی نہیں، لیکن یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ زبیر صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، شاید وہ کلاس فیلو رہے ہیں آرمی چیف کے یا ویسے ان کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ۔ سو اگر پولیٹیکلی بھی ایکسیپٹیبل ہوں اور ایک کانڈویٹ ہو بٹوین دی آرمی
اینڈ دا پولیٹیکل گورنمنٹ اسپیشلی جو کراچی میں آپریشن ہے اس کے حوالے سے. اور اس سے پہلے مشاہد اللہ صاحب کے بارے میں یہی objection زیادہ آ رہی تھی, although loyalist تھے, ہم سب نے اس پروگرام میں بات کی, لیکن یہ آ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو شاید یہ بات پسند نہ ہو, اور ٹو دی ایکسٹینٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک آپریشن رن کرنا ہے اور اس میں فوج کا رول ہے, اس میں رینجرز کا رول ہے, تو اس کانٹیکسٹ میں شاید ان کی جو قربت ہے آرمی چیف کے ساتھ وہ بھی ایک ریلیونٹ فیکٹر رہی ہو. لیکن آن دا ہول میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. ایک پالشڈ آدمی ہے, میرا خیال ہے ایکٹیو رول پلے کرتے رہیں گے, اور میرا تو ویسے خیال ہے کہ گورنر کا کوئی خاص رول ہوتا نہیں ہے. سو ٹھیک ہے, اچھی بات. ہاں, کو آپشن بابر صاحب بھی لے رہے ہیں. امتیاز صاحب, کیا گورنر ہاؤس کم ایکٹیو رہے گا؟ 2018 کا انتخاب بھی آنے جا رہا ہے, نون لیگ کراچی میں چاہے گی بھی کہ سیٹیں نکال سکے. گورنر ہاؤس ایکٹیو ہوگا نہیں ہوگا؟ اور یہ زبیر صاحب کیا سیاست کریں گے؟ سیریمونیل حد تک ہی صرف وہاں پر گورنر رہیں گے. آپشن کیا لیں گے آپ؟ مجھے معلوم نہیں کہ زبیر صاحب کو سزا دی گئی ہے یا انعام دیا گیا ہے, ترقی ہوئی ہے یا تنزلی ہوئی ہے, کیونکہ وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن میں اچھا کام کر رہے تھے. جنرل عمر کے وہ بیٹے ہیں اور ہمیں تحفہ ملا مشرقی پاکستان کا اس زمانے سے, لیکن وہ بڑے قابل آدمی ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور بڑے معدل شخص ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ ہم گورنر کے معاملے میں سندھ میں کیوں ایک علیحدہ سے رول اپلائی کرتے ہیں. پنجاب میں گورنر صاحب بیٹھے ہیں, گورنر میں ہاؤس میں مزے کرتے ہیں, چائے وائے پیتے ہیں اور آرام سے رات کو ٹیلی ویژن دیکھ کے سو جاتے ہیں. یہ سندھ میں گورنر کا کیا رول ہے؟ یہ ایک پیریڈ میں تو بات سمجھ آتی تھی جب کولیشن گورنمنٹ تھی ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کی, اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایپس کمیٹی کے اجلاس میں گورنر کیوں بیٹھے گا. پنجاب میں بیٹھتے ہیں گورنر ایپس کمیٹی کے اجلاس میں. تو مجھے بات کچھ چیزیں بڑی عجیب لگتی ہیں سندھ کے حوالے سے. ہم باتیں کرتے ہیں, البتہ یہ تھا ایک مشکل کام تھا, کیونکہ ایم کیو والوں نے کافی اچھے لوگ جو تھے, نمایاں شخصیات, وہ کافی مار دی کراچی میں. اب لوگ بچے نہیں ہیں. میں خود سوچتا تھا کہ پی ایم ایل این یہ پرائم منسٹر کسے سندھ سے کراچی سے لگا سکتے ہیں گورنر. اب کافی خلا ہے کراچی میں, تو زبیر صاحب اسے لگتا ہے اچھے طریقے سے پر کر لیں گے. اور جو اگر اس پہ ایک بڑا مسئلہ آئے گا کہ بھئی یہ جو پیپلز پارٹی اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان وہ کیا ایک سندھ کے لیول پہ کوئی اچھا کنڈیوٹ بن سکتے ہیں, رابطہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے, اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی. تو یہ کوئی ایسی خاص اپائنٹمنٹ نہیں ہے جس پہ ہم اتنا وقت لگائیں. آپ آپشن لے رہے ہیں اس پر؟ ٹھیک ہے, لگا دیا, اچھا کیا. چلے, شہزاد چودھری صاحب. جی, میں بھی سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا, اچھی چوائس ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو یہ ہے منسٹری فار پرائیویٹائزیشن, اس کا سلاٹ بھی خالی ہو جائے گا. تھوڑی بہت موومنٹ پی ایم ایل این کے باقی کیڈرز کے اندر بھی آ جائے گی. کسی اور کو اب منسٹر فار پرائیویٹائزیشن اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے, وہ جگہ خالی ہو گئی. دوسرے زبیر صاحب, جس طریقے سے ساری باتیں تو ہو ہی گئیں کہ وہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹیکنوکریٹ ہیں, اس کے باوجود انہوں نے اپنی ایک سیاسی پارٹی کو ایک بڑے بریف ایسوسیشن کے باوجود بڑے بہتر انداز سے ڈیفینڈ بھی کیا, بڑے زور شور سے ڈیفینڈ کرتے رہے. کئی دفعہ مجھے حیرانگی ہوتی تھی جس طریقے سے وہ جس شد و مت کے ساتھ وہ تقریباً جذباتیت کے انداز میں اس کا ڈیفینڈ کرتے تھے, حالانکہ جو پیریڈ ہے وہ بہت چھوٹا تھا ان کا ایسوسیشن کا. ان کے بھائی تحریک انصاف کے اندر ہیں, تو یہ چند سوالات ضرور اٹھتے رہیں گے دونوں اطراف کے اندر, چاہے وہ پی ٹی آئی ہوگی یا یہ ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ واقعی شستہ آدمی ہیں, اور کراچی میں غالباً ایسے ہی, یا گورنر کا جو پوزیشن ہے کسی ایسے ہی آدمی کے لیے کا متقاضی ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کبھی یہ عشرت الآباد بن پائیں گے. اور جب میں یہ کہتا ہوں عشرت الآباد کا آخری 4-5 سال جو تھے ایز اے گورنر کا جو تھا, وہ بہت ہی اسٹیبلشمنٹ کے قریب آ چکے تھے. ان کا ایک رول تھا اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو کراچی کی سیاست میں اظہار کرنے کا اور اس کو ایمفسائز کرنے کا. اور میرا نہیں خیال کہ باوجود اس کے کہ جنرل غلام عمر کے بیٹے ہیں کہ یہ کبھی بھی اس قسم کا کوئی رویہ یا اس قسم کی ضرورت محسوس کریں گے, یا ان کو اس طریقے سے کوئی استعمال کر پائے گا. یہ نہ ہی اس قسم کا رویہ, اپنی سوچ اس طرح کی رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان سے وہ توقع نہیں کرنی چاہیے, اور کافی ممکن ہے جو امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی میں بھی شاید ان کو نہ بلایا جائے. عشرت الآباد ایک مختلف کہنا چاہیے بیسٹ تھا, یا ایک مختلف انسان تھا, ایک مختلف شخص تھا, اس کا رول بہت مختلف تھا ایم کیو ایم میں ہونے کی وجہ سے, اور پھر کراچی کے اندر 14 سال گورنری کرنے کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو زبیر ایک اچھے گورنر ہوں گے. ضروری نہیں کہ ہماری عمر سے بڑا گورنر ہی لگے گا تو ہمیں اچھا لگے گا.
اب ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ ہماری عمر سے چھوٹے گورنر بھی لگنا شروع ہو جائیں گے، تو مجھے اور امتیاز صاحب کو اب اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑا کہ آپ نے عمر والا چیز نکال لی، حالانکہ ہم نے آپ کو تعلق کراچی سے بنتا ہوتا تو ضرور ہم کہتے ہیں کہ شہزاد صاحب کنواں لگایا جائے. ٹھیک، ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ماروی سرمد صاحبہ اور ارشاد بھٹی صاحب اس پہ کیا نظر رکھیں گے آپ جان سکیں گے. سندھ خصوصاً کراچی کی سیاسی صورتحال کے مد نظر کیا محمد زبیر کو گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ درست ہے؟ 4 پینلسٹ نے بات کی اور سب نے ہاں کا آپشن اور محمد زبیر صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بھی بات کی. بات کریں گے ماروی سرمد صاحبہ سے. ماروی صاحبہ کہیے، آپ اس فیصلے کو کیسا سمجھتی ہیں؟ کہ آپ کو نون لیگ کے لیے گورنر ہاؤس ایکٹیو ہوتا دکھائی دیتا ہے اگلے انتخاب کے لیے؟ آپشن کیا لیں گی؟ جی بہت شکریہ عائشہ. میرا خیال ہے کہ جو باتیں کام کی کرنے والی تھی وہ سب ہو چکی ہیں. مظہر صاحب نے بھی تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. اس تجزیے کے اندر ایڈ کرنے کے لیے تو کچھ نہیں رہ گیا. لیکن جو آپ کا یہ سوال ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے اس کا بھی کوئی زیادہ موڈ نہیں ہے کہ وہ کسی کنفرنٹیشن کو ہوا دے سندھ کے اندر، کیونکہ گورنر کا جو اس کا ایگزیکٹو رول ہے وہ تو زیرو ہے. گورنر کے پاس ایگزیکٹو پاورز تو ہے نہیں. لیکن جو سندھ کا مسئلہ ہے وہاں پر چونکہ ایک کشاکش جو ہے وہ بہت ہی دہائیوں سے جاری ہے، رورل، اربن اور ایتھنک، تو اس حوالے سے اس کو بیلنس کرنے کے لیے گورنر کا عہدہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور جب کشاکش بڑھ جاتی ہے تو اس کو بھی کام ڈاؤن کرنے کے لیے جو صاحب گورنر ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہم نے عشرت العباد صاحب کے زمانے میں دیکھا کہ ان کا رول ہوتا تھا بیہائنڈ، جسے کہنا چاہیے دا کیمرہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا اس وقت موڈ نہیں ہے کہ وہ جیسے پہلے ہم نے ایک رپورٹ کارڈ میں یہ پہلے ایک سوال آیا تھا، ایک اور سیاستدان جو پی ایم ایل این کے رہنما ان کے نام لے کر پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ درست ہے فیصلہ یا نہیں. تو اس وقت یہی تھا کہ اگر کوئی ایسے ایکٹیو پولیٹیشین جو کہ بہت دیر سے پی ایم ایل این کے رکن بھی رہے ہوں اور پی ایم ایل این کی پالیٹکس کرتے رہے ہوں، اگر ان کو کر دیا جاتا اور اگریسو شخصیت کے مالک ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پی ایم ایل این کا موڈ ہے کہ وہاں پر کوئی پھل جڑیاں چھوڑی جائیں. لیکن زبیر صاحب ہمارے دوست بھی ہیں اور بہت عمدہ شخصیت کے مالک ہیں، بہت سوبر ہیں. اگرچہ وہ جب وقت آئے تو مسلم لیگ نون کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت میں وہ اگریشن نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ ذرا تھوڑا وے کر رہی ہے آپشن، کیونکہ ابھی الیکشن کے اتنے قریب دن نہیں آئے ہیں. تو جیسے جیسے سیاست جو ہے وہ اپنی کروٹ بدلے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیسے گورنر کی پوزیشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. مگر فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا سکون رہے گا گورنر ہاؤس کی جانب سے. ماروی سرمد صاحبہ اور کیا یہ سکون رہے گا؟ کشاکش کا ذرا مجھے یہ آپ بعد میں کشاکش کی ٹرانسلیشن لے لیں. کشاکش آپ نے کہاں سے نکالا یہ ذرا بتائیے. اردو کی کلاس شروع کرنے والے آپ دونوں میرا خیال سے. فیض صاحب نے بہت استعمال کیا، ذرا فیض صاحب کو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا. اچھا چلو ابھی بعد میں. ارشاد بھٹی صاحب، سوال کے جواب میں کیا آپشن لیں گے اور آپ کیا کہیں گے؟ کشاکش اور کشمکش میں بہت فرق ہوتا ہے. بلا شبہ زبیر صاحب قابل ہیں، ان کی ملکی معیشت پہ اور سیاست پہ گہری نظر ہے. بلا شبہ وہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے اور کم از کم ایک صحت مند آدمی کو گورنر بنایا گیا، یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے. مگر جس طرح کی کراچی کی صورتحال ہے، جو کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ایم کیو ایم 4 حصوں میں بٹ چکی ہے، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اپنی جگہ بنانے میں لگی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی سندھ پر مراد علی شاہ کے آنے کے بعد فوکس کیا ہوا ہے، اور بظاہر کراچی میں امن ہے، مگر جو لسانی قوتیں ہیں جو انڈر گراؤنڈ جا چکے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں ہیں. تو اس صورتحال میں بہتر ہوتا کہ کوئی ایسا شخص، کسی ایسے شخص کو گورنر بنایا جاتا جو زیادہ جہاں دیدہ ہوتا، جو زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتا سیاست میں، جو زیادہ جس کا تجربہ ہوتا سیاست میں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زبیر صاحب سب دھڑوں کو ساتھ لے کر نہیں چل پائیں گے، اور خصوصاً کراچی کے امن اور سندھ جیسے سینسٹیو صوبے میں یہ ہم آہنگی کو فروغ نہیں دے پائیں گے، سیاسی ہم آہنگی کو فروغ نہیں دے پائیں گے.
اور ایک بہت جلد آپ دیکھ لیجئے گا کہ گورنر ہاؤس میں ایک سازشوں کا ایک پھر سے نئے سرے سے چیزوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو چلانا یا ادھر روز بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے ایک مسلم لیگ نون کا لائل ہونا یا ترکی بترکی جواب دینا، یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ سندھ کو جہاں اتنے سٹیک ہولڈرز، جہاں اتنی چیزیں ہیں، وہاں چلانا ایک بالکل ڈیفیکلٹ اور ڈیفرنٹ سچویشن ہے، اور اس میں کوآرڈینیشن کی بڑی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کوآرڈینیشن کی، بہت زیادہ ضرورت ہے سیاسی آمادگی کی، بہت زیادہ چیزیں ہیں جو انفولڈ ہیں، جو فولڈ ہونے والی ہیں۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ درست ہے، میرا نہیں خیال کہ محمد زبیر صاحب کی تعیناتی درست ہے۔ اس سے بہتر اور بھی چوائس تھی مسلم لیگ نون کے پاس، وہ کر سکتی تھی، اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور یہ ابھی آگے چل کے دیکھ لیجئے گا کہ اس سے بہت کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی۔ ٹھیک، ہمارے سوال کے جواب میں 5 پینلسٹ نے ہاں کا آپشن لیا اور اس بات پر متفق رہے کہ پالشڈ ایکٹیو ٹیکنوکریٹ ہیں جو سیاسی طور پر لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکیں گے اور بزنس کمیونٹی کے لیے بھی ایک ایکسیپٹیبل ہیں۔ لیکن ارشاد بھٹی صاحب کا واحد آپشن جو کہ نہ میں جواب دے رہے اور کہتے ہیں اس سے زیادہ جہاں دیدہ اور تجربہ کار شخص کی ضرورت تھی اس پوسٹ کے لیے، سیاسی ہم آہنگی ختم نہیں کر سکیں گے، سازشوں کا دور دوبارہ شروع ہو جائے گا، اس سے بہتر چوائسز تھی نون لیگ کے پاس۔ یہ آنے والے دن بتائیں گے کہ کس طرح کا صورتحال بنتی ہے گورنر کے لیے اور گورنر ہاؤس کیا کچھ وہاں سے ڈیلیور کر پائے گا۔ ہمارے پاس 5 ہاں اور 1 نہیں میں جواب رہا۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک انتہائی اہم سٹیٹمنٹ۔ امریکہ میں ٹرمپ کی جانب سے پابندیاں لگا دی گئی 7 مسلم ممالک پر، اور بہت بڑا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے کہ امیگرنٹس کے آنے پہ بھی پابندیاں لگائیں گی، وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بیان ہمارے ہاں یہاں دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جانب سے، جو اس پابندی کو اگر کہتے ہیں اگر پاکستان پر بھی لگ جائے ویزا پابندی تو بڑا فائدہ مند ہوگا۔ ہمارا پینل اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے یہ آپ جان سکیں گے ایک بریک کے بعد۔ رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دنیا ایک طرف، عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے ہیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پاکستانیوں کو بھی امریکہ کے ویزے نہ ملے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پاکستانیوں کو لے کر اس بارے میں کیا چاہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج سارے اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو ایک طرح دعا کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ہمارے ویزے روک دیں، کیونکہ پھر ہم اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان کا یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کا رد عمل ہے جس میں انہوں نے 2 روز پہلے 7 مسلم ممالک کے لوگوں کو یا ان کے شہریوں کو امریکہ میں داخلے پر عارضی طور پر پابندی لگا دی ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف رینس پریبس نے یہ کہا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کو بھی امیگریشن پر پابندی والی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ امریکہ میں قیام کے خواہاں پاکستانیوں کے وکیل جو ہیں وہاں پہ جیرالڈ لیوئس نے عمران خان کے بیان کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ یہی نہیں، ایک پاکستانی نژاد امریکی ماہر تعلیم اسد اللہ میر نے عمران خان کے بیان پر یہ کہا ہے کہ اس تجویز کا مطلب آفت لانا اور پاکستان مخالف لوگوں کو مضبوط کرنا یا ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کا بیان زمینی حقائق کے مطابق ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان کا بیان تارکین وطن پاکستانیوں کی حوصلہ شکنی اور انتہا پسندوں کی حوصلہ افزائی کے مترادف نہیں؟ سب سے اہم نقطہ یہ کہ کیا کوئی بھی ملک گلوبلائزیشن کے اس دور میں الگ تھلگ رہ سکتا ہے، خاص طور پر پاکستانی جہاں غیر ملکی پہلے ہی آنے سے کتراتے ہیں۔ اسی پورے معاملے پر سوال پینل کے سامنے رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے ہے، ٹرمپ کی پاکستانیوں پر ویزا پابندی ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی یعنی پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ کیا عمران خان کا بیان درست ہے؟ اگر آپ اسے درست اور بہتر بیان سمجھتے ہیں تو ہاں آپشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ عمران خان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے تو نہیں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے۔ بابر ستار صاحب۔ عائشہ، آپ کے ابتدائیے میں خود ہی جواب ہے اس ساری چیز کا، اس پہ کیا مزید تبصرہ کریں، لیکن ریفلیکٹ ضرور کرتا ہے انفارچونیٹلی کہ کتنی لمیٹڈ تھنکنگ ہے۔ ایک ہماری بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے سربراہ ہیں، ان کا گلوبل ایکسپوجر بھی ہے، ان کے دوست ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیز جو ہیں وہ سب سے بڑے سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے۔ ابھی آپ ان ملکوں کے بارے میں سوچئے، ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو وہاں اس پرابلم کی وجہ سے بے شک ویزے لگے ہوں، آدھی فیملیز وہاں پھنسی ہوئی ہیں، آدھی ایک بندہ باہر ملک سے گیا، کوئی گرین کارڈ والا باہر گیا، کوئی ویزو والا گیا، کوئی پروفیسرز تھے وہ باہر گئے، ایئرپورٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت سیریس پریشانی بن گئی ہے مسلمان ایکسپیٹریٹس کے لیے جو اب امریکہ میں رہ رہے ہیں، کئی عرصے سے کام کر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو اس انوائرمنٹ کے اندر یہ بات کرنی
خالی اس پرسپیکٹو سے کہ آپ کے جو ملک کے لوگ ہیں جن کے یہاں سے تعلق ہیں ان کے لیے کتنی بڑی پریشانی بن جائے گی. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس گلوبلائزیشن کے دور میں یہ سوچنا کہ ایک بندہ جو محنت مشقت پاکستان میں بیٹھ کے کر رہا ہے خالی وہی ملک کے لیے فائدہ مند ہے, اس سے زیادہ مایوپک تھنکنگ آپ کی نہیں ہو سکتی. اگر آپ انڈیا کا ریلیشن شپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ, جو آپ کی ایک طرح کی انٹر ڈیپینڈنس ہے اکنامک, اور اس کے اندر جو ویٹیج ہے, جو ایکسپیٹریٹ انڈینز ہیں ان کی وجہ سے انڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے امریکہ کے اندر, جو ایکسپیٹریٹ چائنیز ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سٹاک ایکسچینجز کنیکٹ ہو رہی ہیں, بزنسز کنیکٹ ہو رہے ہیں, یہ رابطے بن رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص, ہم آلدو پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, میں نے امریکہ میں پڑھائی بھی کی ہے, کام بھی کیا ہے, میں واپس آ کے پچھلے 10-11 سالوں سے یہاں پہ ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ ٹینڈنسی ہے پاکستانیوں کے اندر, جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں واپس آئیں پھر پاکستان کے بارے میں بات کریں, یا آپ یو کے میں بیٹھے ہیں واپس آئیں پھر پاکستان کے بارے میں بات کریں. یہ آج کے دور میں جہاں دنیا چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے, اکنامک انٹرڈیپینڈنس ہے, کمیونیکیشن کا دور ہے, اس میں آپ کے لوگ جہاں مرضی دنیا میں چلے جائیں, اگر پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور وہاں پہ ترقی کر رہے ہیں تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک, نہیں کا آپشن لے رہے بابر ستار صاحب, اور اس کے اوپر انہوں نے بات بھی کی. امتیاز عالم صاحب, یہ کس طرح کی سوچ ہے, کیا آپ آپشن لیں گے؟ ایک ٹرمپ امریکہ میں ہے اور امریکہ کی جو ٹرمپ کی سوچ ہے اس کو یہاں پر سپورٹ کیا جا رہا ہے, کارڈ میں کچھ ٹرمپ کارڈ کی بھی بات ہوتی ہے, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہمارے یہاں سے اس طرح کا بیان دینا کیا پیغام دینا ہے؟ دیکھیے, اگر ٹرمپ عالمی نظام اور خود امریکہ کے جمہوری نظام کے لیے ایک ٹریجڈی ہے تو یہاں ان کا ورژن مقامی وہ کامیڈی لگتا ہے مجھے. اور یہ ٹرمپ فنومینا جو ہے وہ دنیا کو اتھل پتھل کے اس نے رکھ دیا ہے اور رکھنے جا رہا ہے. خوفناک آغاز ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان پنک کیپس کی خواتین کو, گلابی رنگ کی ٹوپیاں جنہوں نے پہنی ہوئی تھی, 38 لاکھ کی تعداد میں یہ لوگ نکلے مذمت میں. اور میں سلام کرتا ہوں ہزارہ لوگوں کو جنہوں نے ان ایئرپورٹس پہ جا کے احتجاج کیا, اور میں سلام کرتا ہوں فیڈرل کورٹ کو کہ انہوں نے ٹرمپ کے اس حکم کو معطل کر دیا فی الحال. اور میں سلام کرتا ہوں جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آئیں, ہمارے پاس آئیں. یہ بڑا خوفناک کام ہے. اس سے دنیا جو تھی تہذیبوں کو ٹکراؤ, اور وہ جو 9/11 کے بعد کہا گیا تھا کہ بس اب خون خرابہ ہوگا, دنیا بدل گئی, تو ٹرمپ اس کا ایک انتہائی اظہار ہے. اور یہ ٹرمپ کئی طرح کے ٹرمپ پیدا کرے گا. اب آپ دیکھیں گے جیپنیز ملٹریزم پیدا ہوگا, ساؤتھ کوریا ملٹرائز ہوگا, جرمنی ملٹرائز ہوگا, یورپ میں نیشنلزم آ رہا ہے. 100 سال میں پہلی بار ایک سینٹر رائٹ پارٹی کے لیڈر نے فرانس میں 100 سال میں پہلی بار کرسچینٹی کا نام لیا ہے, کو ریفر کیا ہے. یہ جو یورپ میں ملٹی کلچرزم ناکام ہو رہا ہے, امریکہ میں ہو رہا ہے. اب یہ جو بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے خود امریکہ کو, ٹورزم کو, ایئر کمپنیز کو, ہوٹل انڈسٹری کو, اور یہ جو سارا بزنس چلتا ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. فیملیز موجود ہیں ان کی, وہ سٹیزن شپ ہے. میرا ایک دوست آیا ہوا ہے, اس کی بیوی بچے وہاں پہ ہیں, شہری ہیں, وہ پریشان ہے کہ میں اب جا کے جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا. تو یہ جو گلوبلائز ورڈ تھا اس کا ریورسل کرنے پہ تلے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے ٹرمپس پیدا ہوں گے, یورپ میں بھی پیدا ہوں گے. بینن جو ہیں ان کے ایڈوائزر ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, جو رائٹ ونگ ریلیجس ایکسٹریمسٹ یا آپ کہتے ہیں پروکیل اور فیشسٹ پارٹیز یورپ میں ابھر رہی ہیں, وہ انہیں بیک اپ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی ٹرمپ پیدا ہوں گے اور غالباً یہ انتظار میں ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے ٹرمپ کے جو ہوئے ہیں, یہ عالمی قوانین کے, امریکہ کی بنیاد فصل ترمیم کے خلاف, اور پھر جنیوا کے جو کنونشنز ہیں جس پہ امریکہ سیکرٹری ہے. امتیاز صاحب سوال پہ آ جائیں, ہماری طرف سے کہنا کہ پاکستان کو بھی اس پہ شامل کر لیں, ویزا پابندی فائدے کی بات ہے ہمارے. یہ تو بڑی خوفناک بات کی, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ ہمارے کتنے ملینز آف پاکستانیز باہر ہیں, اس سے ہمارا ملک چلتا ہے, وہ وہاں سیٹلڈ ہیں, وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز امریکہ میں ہیں. یہ تعلق اگر ٹرمپ کی طرف سے توڑا جائے گا اور ادھر سے لوگ اس پہ پالیٹکس کرنا چاہیں گے, یقیناً آپ کو دیکھنے یاد ہوگا کہ عمران خان کس طرح طالبان کے لیے دفتر کھولنے میں تیار تھے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ یہی پاکستان میں یہ امریکہ اور پاکستان اور یہ دنیا کی ترقی یافتہ دنیا اور پاکستان میں کلیش بڑھے گا, یہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ اور پیروکل فورسز ہیں وہ جنم لے گی. عمران خان کے حساب سے میں سمجھتا ہوں بیان جو ہے
وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان میں بھی ٹرمپ سامنے آ سکتے ہیں. چل نہیں کو آپشن لے رہے ہیں اور بڑا کھل کے اس پہ بات کی سیاست امریکہ میں جو کچھ ہے. شہزاد چودھری صاحب یہ کہنا کہ پاکستان پر ویزا پابندی لگ جائے، وہ ان ملکوں پہ ویزا پابندی لگا رہے ہیں جو انتہا پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، جہاں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. 7 ملک اس لسٹ میں تھے. خود سے یہ کہنا کہ اچھا ہم پہ بھی لگا دو، ہمیں فائدہ ہوگا. ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پاکستان کیسی اسٹیٹ ہے؟ کیا آپشن لیں گے آپ؟ دیکھیے عمران خان کا بیان درست نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ نہ یہ سوچ سمجھ کے دیا گیا ہے. اس کے مضمرات کو نہیں دیکھا گیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے ان کو نہیں دیکھا گیا. یہ تو ویسے ہی جیسے جلسے کے اندر آپ بات کر دیتے ہیں، اور اس قسم کی گفتگو اگر ان کو یہ سبق آیا ہو کہ لیڈران کے منہ سے جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کو معنی اور اس کے جو مطلب ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ گمبھیر ہو سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور ملک کے لیول کے اوپر. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان کا یہ نعرہ پاکستان کی زیادہ بڑی آبادی کو قابل قبول ہوگا. یہ وہ افسوس کا مقام ہے جس کو شاید آج ہمیں بھولنا ہی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کسی قسم کی اینٹی امریکنزم کی بات کر لیں وہ پاپولر ہو جائے گی. لوگ یہ نہیں جانیں گے اور سمجھیں گے کہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ امریکہ کی کو جاتا ہے. لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ تقریباً 10 لاکھ پاکستانی جو ہیں رفلی وہ اس وقت وہاں پر مسلمان وہاں پر ہیں. مسلمان تو زیادہ ہیں، پاکستانی وہاں پہ امریکہ میں ہیں. ان کے بچے، ان کے والدین، بوڑھے والدین نہ آ جا سکتے ہیں. فیملیز توڑ دی گئی ہیں اس قسم کے اگر یہ کبھی قدم اٹھایا جاتا ہے. اچھا پھر وہ ایک ایسا نظام جو کہ امریکہ نے 72 سال لگائے، جس کو کہ ہم ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، اور یہاں پہ ورلڈ آرڈر کا لفظ جو ہے گالی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے ٹیلی ویژنز کے اوپر کمنٹ اس طرح کرتے ہیں، they don't understand a bit کہ روس بہت بڑھ کے اوپر آ گیا ہے، کہ چین ہمارے ہاتھ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے. they don't understand کیونکہ تاریخ کوئی پڑھتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر ڈیولپ کیسے ہوا، اس کے فائدے کیا ہیں. 70 ٹائمز ورلڈ کی پراسپیرٹی بڑھی ہے پچھلے 72 سال کے اندر. 70 گنا یہ دنیا امیر ہوئی ہے. اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تو پھر ان پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان کے لیے نقصانات تو بے شمار ہیں، دنیا کے لیے نقصانات بے شمار ہیں. ٹکڑوں میں بٹ جائے گی یہ دنیا اگر یہ ورلڈ آرڈر کو خراب کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ایک ایمیچرش اور ایک ناپختگی کے ساتھ یہ بیان وہاں دیا گیا، اسی ناپختگی کے ساتھ مجھے شک ہے اور ڈر ہے کہ پاکستان میں اس کو لیا جائے گا، اور لیا جا رہا ہے. اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. نہیں کو آپشن لے رہے ہیں شہزاد صاحب، اور کہہ رہے ہیں جس طرح ناپختگی سے بیان دیا گیا اسی طرح سے ناپختگی سے اس کو لیا بھی جائے گا. ماروی سرمد صاحبہ، ہمارے وزیر داخلہ کا بیان بھی آ گیا اس کے اوپر کہ وہاں یہ جو دہشت گردوں کو روکنے کے لیے اقدام یہ کہہ کر کیا جا رہا ہے، یہ اصل میں ان لوگوں کے اوپر بھی حملہ ہے جو دہشت گردوں سے بچ کر یا بھاگ کر وہاں پناہ لینا چاہ رہے ہیں. ہمارے ہاں جو بیان دیا گیا ہے اس کا فائدہ کتنا ہے پاکستان کو؟ کیا آپشن لیں گی؟ شکریہ عائشہ. سب سے پہلے میں امتیاز صاحب کی جو الجھن تھی انہیں کشاکش کے لفظ سے، تو میں ان کی یاد دہانی کے لیے شعر آپ ان کی الجھن پہلے سلجھائیں. تم کو بھی ہم دکھائیں کہ مجنوں نے کیا کیا، فرصت کشاکشے غمے پنہا سے گر ملے. اور امتیاز صاحب یہ آپ کے لیے ہے، تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے. آپ کے سوال کی طرف واپس آتی ہوں. عائشہ، کچھ کہیں میں نے پڑھا تھا کسی اخبار میں کہ فیڈل کاسٹرو جب خالق کی حقیقی سے ملے تو اس سے پہلے انہوں نے ایک جو کچھ جملے کہے، ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ knowing that Americans have voted for their destruction. اس وقت ٹرمپ کا الیکشن ہو چکا تھا. تو یہ ٹرمپ کے میرا خیال ہے امریکنز کو اپنے ایک امریکہ کی روح سے، سول آف امریکہ سے لڑائی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اس کے خلاف بہت بڑی جدوجہد جاری ہے. ہمارے ہاں جو خان صاحب نے بات کی، ظاہر ہے کہ درست بات نہیں کی، لیکن میں ٹو بی فیئر ٹو ہم، میرا یہ خیال ہے کہ وہ کہنا جو چاہ رہے تھے وہ برین ڈرین کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے کہ اگر پاکستان کے اندر سے تمام کریم جو ہے مختلف شعبہ جات کی وہ اٹھ کے باہر چلی جائے گی اور امریکہ چلی جائے گی تو پاکستان کے حالات کچھ بہتر نہیں رہیں گے اور ہم تنزلی کی طرف جلیں گے. تو میرا یہ خیال، کیونکہ یہ ان کا ایک بہت پرانا لانگ ہیلڈ ان کا ویو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے بیان دینا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمیں اس وقت دیکھیں یہ جو آپ کی ریمیٹنسز ہوتی ہیں یہ تو ایک الگ چیز ہے، یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے.
मगर उससे भी ज्यादा अहम है दुनिया के साथ जुड़ना। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बेहतरीन दिमाग जो है दुनिया के बेहतरीन इदारों में मौजूद हों। क्या वजह है कि नासा के उम्दा तरीन 10 लोगों में किसी पाकिस्तानी का शुमार नहीं है? क्या वजह है कि आपके व्हाइट हाउस के अंदर इंडियंस तो बहुत हैं, पाकिस्तानी जो है वो बहुत कम है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तानी बहुत होने चाहिए। इसी तरह से दुनिया में जो ताकतवर ममालिक और ताकतवर इदारे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि वहाँ पे पाकिस्तानी हमारे बेहतरीन दिमाग वहाँ पर मौजूद हो, ताकि हमारा मुल्क दुनिया से जुड़े, दुनिया के साथ उससे आइसोलेशन में ना जाए। तो एक से ज्यादा एंगल्स हैं जिन पे कहा जा सकता है कि उनका बयान जो है वो दुरुस्त नहीं था। मैं नहीं का ऑप्शन ही लूंगी, लेकिन खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी अहम है कि ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जाए। तो उसके ऊपर तो हमें अपने यहाँ काम करने की जरूरत है कि ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जाए, कैसे अपॉर्चुनिटीज हो। यहाँ वापस आने वाले बाद वापस चले जाते हैं। शहजाद साहब, आयशा छोटी सी एक बात जी, देखिए ब्रेन ड्रेन के लिए पहले ब्रेन बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली। और ये हमारी बदकिस्मती समझिए कि पाकिस्तान में ब्रेन बनते नहीं है। ब्रेन वहां बनते हैं, वहां ब्रेन बनाने के बाद पाकिस्तान आए तो फायदा होता है। ठीक है, इम्तियाज साहब मुफ्ती से मैं आगे लेंगे, उसके बाद आपकी तरफ आ जाती हूँ, टाइम होगा। तो आप ब्रेक कर ले, फिर हम आ जाएंगे बाद में। मजहर साहब, आप मेरे बारे में जल्दी में देखिए, चुप हो गए। मजहर साहब मैं आपको ले लूंगी, मजहर साहब कहिए। देखिए, जिस तरह मारवी ने कहा, मैं भी ये समझता हूँ कि जिस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान ने बात की थी वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। एक तो पब्लिक मीटिंग में जब आप बात करते हैं तो आमतौर पे इस तरह की बात करते हैं, जज्बात से खेलने वाली बातें करते हैं आप। अच्छा होता अगर इमरान खान ये अनाउंस करते कि मैं आइंदा से अमेरिका नहीं जाऊंगा कोई भी जो है अपने चैरिटी शो करने या पैसे लेने, और इसी तरीके से जो उनके बहुत से लोग हैं जिनके पास अमेरिकन नेशनलिटी है उनको सरेंडर करने की बात करते तो वो ज़्यादा मुनासिब होता। मैं फिर भी इमरान खान के बयान को उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लूँगा जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। वो ये यकीनन वो इस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ना हैं, ना मेरा ख्याल है हमारे यहाँ कोई लीडर इस तरह है जो डोनाल्ड ट्रंप के लेवल की बात कर रहा हो। वो मेरा ख्याल है अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सज़ा है जो डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में सामने आई है। यानी वो उन लोगों को, ख़ासतौर पे इराक़ की अगर आप बात करें कि इराक़ में अमरीकी मौजूद हैं, इराक़ की फ़ौज जो है वो दाइश के ख़िलाफ़ लड़ रही है और आप इराक़ियों पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, देखिए 9/11 के बाद बहुत सी हुआ मुसलमानों के साथ अमेरिका में ज़्यादती, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी पाकिस्तानी ने अमेरिका छोड़ने का फ़ैसला किया हो, क्योंकि उनके कारोबार वहाँ हैं, वहाँ वो नौकरी करते हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। वो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, और अनटिल अनलेस उनको ज़बरदस्ती वहाँ से ना निकाला जाए या मजीद कोई पाकिस्तानियों को वीज़े ना दिए जाएं, मुझे नहीं लगता कि अमरीका में जो पाकिस्तानी हैं वो अमरीका छोड़ने की बात करेंगे या अमरीका छोड़ कर आने की बात करेंगे, वो वहीं रह के लड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान के बयान को हमें उस कॉन्टेक्स्ट देना नहीं चाहिए, एक अलग बात है, लेकिन मेरा ख्याल है पब्लिक मीटिंग में जो उन्होंने बात की है उसको अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लें तो मुनासिब होगा। मुझे नहीं लगता कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात नहीं मैं ऑप्शन लेना चाह रहा हूं, लेकिन मेरा ख्याल है हम जिस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान के बयान को देख रहे हैं वो कोई संजीदा पीटीआई का या इमरान खान का पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, हाँ का ले रहे हैं? जी, मैं नहीं का ऑप्शन ही ले रहा हूं कि ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, लेकिन हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मेरा कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ है। लीडर को भी किस कॉन्टेक्स्ट? दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? आपने यही बात करनी थी। नहीं, जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने बात कर मैंने बात और कर दी। ठीक है, अब हो गई। इरशाद भट्टी साहब, नहीं अभी नहीं, अब सुन लें। अच्छा चले। देखिए, पाकिस्तान बच गया है, ज़ेरे गौर आया है कि 7 मुल्कों के साथ ये भी हो, वो रोका गया है और कुछ इश्यूज पे बहुत सीरियस मामला ज़ेरे गौर आ गए हैं पाकिस्तान में और ट्रंप के अमेरिका के दरमियान। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को इसका बहुत सीरियसली नोट लेना चाहिए कि पाकिस्तान इन 7 मुल्कों में शामिल ना हो और हम पे कोई पाबंदियां ना लग जाएं। लग सकती हैं, लग सकती हैं, लिहाजा हमें चाहिए ये कि ये जो अंधा हाथी चल पड़ा है इससे कैसे बचा जाए, पाकिस्तान को कैसे बचाया जाए। ठीक, इरशाद भट्टी साहब।
جی بلاشبہ سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بلاشبہ قوم ہم ایسے ہیں کہ اپنی ہر برائی امریکہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ہر خرابی کا ذمہ دار امریکہ کو سمجھتے ہیں اور ہر گالی امریکہ کو دے چکے ہیں، لیکن اندر سے ہمارا یہ حال ہے کہ اگر امریکہ مرد آباد ریلی میں امریکہ کا ویزا کھل جائے تو اسٹیج تک خالی ہو جائے، سارے جانے کو تیار ہو جائیں۔ جہاں تک بات ہے خان صاحب کی، تو ہو سکتا ہے کہ اس تناظر میں کہہ رہے ہوں کہ ویزا پابندی سے ہمارا امریکیوں پر انحصار کم ہوگا، امریکہ نے جو ہمیشہ ہمیں ڈو مور کہا اس سے جان چھوٹے گی، ہماری جو امریکہ نے ہر لڑائی ہمارے ہاں لڑی اور جس نے کبھی کسی موقع پر ہمارا ساتھ نہ دیا، تو ہو سکتا ہے خان صاحب اس حوالے سے کہہ رہے ہوں کہ اگر امریکہ کوئی ہمارے خلاف سخت اقدامات کرے تو ہمارا قبلہ بھی تبدیل ہو جائے۔ مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ 1.25 لاکھ پاکستانی امریکہ میں ہیں، 11,000 اسٹوڈنٹ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، $2 بلین کا زر مبادلہ ہے جو امریکہ سے آتا ہے، اور پھر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اب امریکہ کا صدر ٹرمپ ہے اور ٹرمپ انتظامیہ بھارت اور اسرائیل ایک پیج پہ ہیں، تو لہٰذا یہ ابتدا ہے یہ جو 6-7 ملکوں پر اور باقی مانیٹرنگ ہے، تو یہ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ آگے بہت کچھ ہوگا۔ اس تناظر میں ہمیں ہوش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے، نئے تعلقات نئی راہیں بنانے کی ضرورت ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف خان صاحب حکومت میں نہیں ہیں، حکومت والوں کو چاہیے کہ وہ صرف طارق فاطمی پر انحصار نہ کریں، وہ صرف ابھی حسین حقانی وغیرہ کی مدد نہ لیں، بلکہ کچھ اعلیٰ سطح پہ جا کے ٹرمپ انتظامیہ سے بات کریں، ان سے نئی راہیں کھولیں، نئی چیزیں کھولیں، اور وہ جو امتیاز صاحب نے کہا اندھا ہاتھی جو سارا کچھ رونتا ہوا آگے آ رہا ہے، تو وہ اس سے بچنا چاہیے، آگے اس سے بڑا سخت چیزیں اور آنے والی ہیں، آگے اس سے اور چیزیں خراب ہونے والی ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ کرے، لیکن جہاں تک عمران خان کا ہے تو خواہ پبلک ان کی پالیسی ہو، خواہ پبلک پسند کرے نہ پسند کرے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور میں یہ اس کے حق میں نہیں ہوں کہ عمران خان کا یہ کوئی بیان مناسب ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ارشاد بھٹی صاحب نہیں کا آپشن لے رہے، پورے پینل کی جانب سے متفقہ طور پر نہیں کا آپشن لیا گیا۔ امتیاز سے پہلے میری بات، اب جتنے پینلسٹ نے بات کی اس میں ایک بڑی مزے کی اور انٹرسٹنگ چیز جنہوں نے اس بات پہ بات کی کہ عمران خان وہ اس ریفرنس میں نہیں کہنا چاہ رہے تھے برین ڈرین نہ ہو، اس میں بات کر رہے ہیں، یا وہ پاکستانی شاید درست ہو جائیں اور سیدھے ہو جائیں اس لیے پاکستانیوں کو امریکہ وہ نہ جائے، مطلب جتنا ریفرنس اس بات پہ دیا گیا کہ عمران خان کے کہنے کا مقصد یہ کیوں تھا، اس میں بھی سپورٹ اس بات کو کیا گیا کہ اگر امریکہ ہم پر ویزا پابندی لگا دے تو شاید ہمارا یہ معاملہ درست ہو جائے یا وہ معاملہ درست ہو جائے، یعنی ہم نے خود کچھ نہیں کرنا، امریکہ پہ ڈال کر ہی سب کچھ کیا جانا ہے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں، آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔